کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو سکون ملتا ہے اور کچھ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق آ تو رہا ہوتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں۔ گھر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن برکت جیسے دروازے پر آ کر رک جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ نظر بد، حسد یا حالات ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہماری اپنی چند چھوٹی چھوٹی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 10 غلطیاں بتانے جا رہی ہوں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے گھر کی دہلیز پر کھڑی برکت اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ اور سب سے اہم بات، میں ہر غلطی کے ساتھ اس کا بہت آسان حل بھی بتاؤں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو اور زندگی میں آسانی آئے۔ ہم سب لوگ صبح سے رات تک کتنی محنت کرتے ہیں، گھر بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، شوہر بھی، کھانا، صفائی اور کپڑے بھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ محنت تو بہت ہے لیکن برکت کہیں کھو گئی ہے۔ رزق آ تو رہا ہے لیکن ٹھہر نہیں رہا۔ سکون آتا ہے مگر فوراً چلا جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ سب حالات کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ ہماری اپنی چند عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اپنی ان غلطیوں کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے شکر گزاری کی کمی۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں، ایک خاتون کی جس کے پاس سب کچھ تھا، گھر بھی تھا، شوہر بھی اچھا تھا، بچے بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر افسوس کرتی۔ پھر ایک دن اس نے ایک ایسے گھر کو دیکھا جہاں ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس دن اس کو احساس ہوا کہ مسئلہ زندگی میں نہیں تھا بلکہ سوچ میں تھا۔ اور یاد رکھیں کہ جب شکر کم ہو جائے تو نعمتیں بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ٹائم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہمیں وقت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں۔ جو دوسری غلطی ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں وہ غیبت، تنقید اور تذلیل۔ گھر تو وہ جگہ ہونی چاہیے نا جہاں انسان کو سکون ملے۔ اگر گھر کے اندر ہر وقت کسی نہ کسی کی برائی ہو رہی ہو، کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کی عزت کو کم کیا جا رہا ہو یا ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہو، تو آہستہ آہستہ اس گھر کا ماحول بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسے گھر میں محبت کم اور شکایتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں جس گھر میں زبانوں سے لوگوں کی عزت کم کی جاتی ہے نا، وہاں برکت بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں پازیٹیو گفتگو کو فروغ دیں، اور اگر کوئی بات کرنی بھی ہو تو اچھے انداز میں کریں، اپنے بچوں کے سامنے کسی کی بھی برائی نہ کریں، کیونکہ بچے جو ہیں نا وہ وہی سیکھتے ہیں جو وہ سنتے ہیں۔ اور تیسری غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے فضول خرچی۔ کبھی کبھی ہم بغیر ضرورت کی چیزیں خریدتے جاتے ہیں، گھر میں سامان بڑھتا جاتا ہے لیکن سکون کم ہوتا جاتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں اعتدال پسندی کا حکم دیتا ہے، نہ بہت زیادہ خرچ کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ روک لینا۔ اس کا یہ حل ہے کہ جو چیز واقعی ضرورت کی ہو وہی خریدیں، اور بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیں کہ ہر نئی چیز ضروری نہیں ہوتی۔ اور جو چوتھی غلطی ہم کرتے ہیں وہ صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ اسلام میں صفائی کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ اگر گھر میں بے ترتیبی ہو، چیزیں بکھری ہوئی ہوں، گندگی ہو تو دل بھی بے سکون رہتا ہے۔ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر گھر کو ترتیب دیں
اور صفائی صرف اپنے جسم کی نہیں بلکہ روحانی سکون بھی دیتی ہے۔ 5ویں غلطی، وقت کی بے قدری۔ بہت سے گھروں میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، گھنٹوں موبائل، ٹی وی یا فضول باتوں میں وقت گزر جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دن کا ایک سادہ سے شیڈول بنا لیں، اس میں عبادت کریں، گھر کے کام اور فیملی کے وقت کو شامل کریں۔ چھٹی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے بڑوں کی عزت نہ کرنا۔ جس گھر میں بڑوں کی عزت نہیں ہوتی نا، وہاں برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ والدین کی دعائیں انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ بڑوں کی عزت کریں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے نا اس کو نرم رکھیں اور ان کی بات مانیں اور جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ 7ویں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے۔ کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو وقت ہی نہیں دے پاتے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ کچھ وقت صرف بچوں کے لیے مخصوص کریں، ان سے بات کریں، ان کی بات کو سنیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ 8ویں غلطی ہے غصہ۔ غصہ گھر کے سکون کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ جب غصہ بڑھتا ہے تو محبت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر غصہ آئے تو چند لمحے خاموش رہیں، وضو کر لیں یا پھر تھوڑا وقت الگ ہو جائیں۔ 9ویں غلطی، اللہ پاک کی یاد سے غفلت۔ اگر گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو تو دل خالی محسوس ہونے لگتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اور جو لاسٹ مسٹیک وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہ کرنا۔ کبھی کبھی ہم گھر والوں کی محنت کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کا شکریہ کہنا سیکھیں، یہ چھوٹا سا لفظ محبت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، برکت ہمیشہ بڑی چیزوں سے نہیں آتی بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آتی ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان چھوٹی غلطیوں کو ٹھیک کر لیں تو ہمارا گھر سکون، محبت اور رحمت کا مرکز بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔